یاد رکھنا دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، نظریات تبدیل نہیں ہوا کرتے، کسی کے کہنے سے نظریات بدلا نہیں کرتے، کسی کے ڈرانے سے سچا مسلمان اپنا عقیدہ نہیں بدلا کرتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا اور پاکستان میں نمبر 1 تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اس وقت دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود جو ہمارے استاد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہرایا تھا، ورنہ وہ جتنی سیٹوں پر کھڑا ہوا یا اس کی جماعت شاید ہی کہیں سے ہارے۔ وہ جب ان کو اکثریت مل گئی تو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا مفتی محمود صاحب کو۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ان کی ٹیم میں یہ خوبی تھی کہ وہ خود بھی باوضو رہتے تھے، ٹیم کو بھی حکم تھا آپ باوضو رہیں۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ صوبہ سرحد کی حدود میں شراب نوشی پر پابندی ہوگی، جوا نہیں ہوگا، سود کا کاروبار نہیں ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی۔ اب یہ باتیں جب لوگوں تک پہنچی اور مفتی محمود صاحب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے اور وہیں فیصلے کر رہے ہیں، یعنی صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے، ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی چبھی کہ اگر یہ اس طریقے سے رہا تو یہ تو مولوی آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، لوگ اور قریب ہو جائیں گے۔ تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں دورہ کرنا چاہتا ہوں صوبہ سرحد کا۔ تو مفتی صاحب نے کہا جی تشریف لائیے، موسٹ ویلکم، کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن صرف ایک شرط ہے، جب صوبہ سرحد کی حدود شروع ہو اور جہاں جہاں تک صوبہ سرحد کی حدود ہے اس میں آپ کا ساتھی یا کوئی بھی شراب نہیں پی سکتا، اور اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو جو قانون موجود ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو گئے، آپ نے ایک ہوتا ہے ذہین، ایک ہوتا ہے ذکی، ایک ہوتا ہے فتین، یہ علماء بتاتے رہتے ہیں۔ آخری درجے کا جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں صاحب فطانت یا صاحب ذکاوت۔ ذوالفقار علی بھٹو ان ذہین ترین لوگوں میں سے تھا۔ اور آپ کے علامہ خالد محمود PhD جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ بھی ذہین ترین انسان تھے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد اب ہمارے قریب زمانے میں یہ سب سے زیادہ ذہین ترین انسان تھے۔ بس یہ یوں سمجھ لو کہ یہ ٹیپ ریکارڈ ہی تھے، جو چیز سنی بس یاد ہو گئی۔ تو بھٹو کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے ملک کا وزیر اعلیٰ، میں وزیر اعظم ہوں، اور مجھے کہہ رہے کہ صوبہ سرحد کی حدود میں شراب نہیں پینے دی جائے گی۔ ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے۔ خیر ملاقات ہوئی، یہ ہوئی، بات چیت ہوئی، دورہ کر کے فوراً واپس آ گیا۔ بھٹو نے کہا اپنے خاص دوستوں سے کہ مولوی سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، ذرا کچھ کریں۔ یہ بات مفتی صاحب کو بھی پتہ چل گئی، تو مفتی صاحب نے فرمایا ہم وہ لوگ نہیں جو وزارتوں کے پیچھے بھاگے، بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جھنگوی صاحب کو بھی آفریں ہوئی، انہوں نے کہا تھا ہم وہ لوگ نہیں کہ کسی کے کہنے پر کوئی کام کریں، ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔
مفتی صاحب نے فرمایا ہم وہ نہیں جو وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم ایکڑ میں ٹھوکر مارتا ہوں وزارت کو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے مفتی صاحب نے خود استعفیٰ دیا تھا، صوبہ سرحد کی وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ کو خود انہوں نے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ میں وزارت چھوڑ سکتا ہوں، عقیدہ اور نظریہ اور نظریات نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہمارے بزرگ اس طریقے سے کام کیا کرتے